بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم قافیہ کا سبق نمبر 82 پڑھ رہے ہیں، جس کے اندر ہم غیر کے معنی اور اس کا اعراب، سوا اور سوا کا اعراب پڑھیں گے۔ چلتے ہیں اپنے سبق کی جانب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وغیر صفت حملت علی الا فی الاستثناء کما حمل الا علیہا فی الصفہ اذا كانت تابعة لجمع منکور غیر محصور لتعذر الاستثناء، مثل لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا وضعف في غيره۔ وإعراب سوا وسواء النصب على الظرف على الأصح۔ ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ وغیر صفات حملت علی الا فی الاستثناء، غیر اصل میں کلمہ صفت ہے، لیکن باب استثناء میں الا پر محمول کیا جاتا ہے۔ کما حملت الا علیہا فی الصفۃ اذا كانت تابعة لجمع منکور غیر محصور لتعذر الاستثناء، جیسا کہ اللہ کو غیر پر صفت میں محمول کیا جاتا ہے جب اللہ ایسی جمع جو کہ نکرہ غیر محصور ہو اس کے تابع ہو، کیونکہ وہاں استثناء متعذر ہوتا ہے۔ مثل لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، جیسا کہ اس مثال میں۔ وضعف فی غیری، اور ضعیف ہے اللہ کو غیر پر محمول کرنا اس کے علاوہ میں۔ وإعراب سوا وسوا 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 النصب والظرف فی الأصح، اور سوا سوا کا اعراب نصب ہوگا صحیح مذہب کے مطابق بنا پر ظرفیت کے۔ آج کے سبق میں ہم دو باتیں پڑھیں گے۔ پہلی بات غیر اور اللہ کے معنی حقیقی و مجازی کا استعمال۔ نمبر 2 سوا اور سوا کا اعراب۔ وغیر صفات حملت علی الا فی الاستثناء، صاحب قافیہ رحمہ اللہ غیر کے اعراب کو بیان کرنے کے بعد اس کے حقیقی اور مجازی معنی کو بیان کر رہے ہیں۔ فرما رہے ہیں غیر اصل میں یہ ماقبل کی صفت واقع ہوتی ہے۔ لفظ غیر اصل میں جملے کے اندر ماقبل کی صفت واقع ہوتا ہے، جیسے جاءنی رجل غیر زید، اور کلام عرب میں یہ بکثرت اسی طرح صفت ہو کر ہی استعمال کیا جاتا ہے، لیکن کبھی کبھار اس کو مجازی طور پر اللہ کے معنی میں لے کر استثناء کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے، جیسے جاءنی القوم غیر زید۔ اس مثال میں غیر زید کو القوم کے لیے صفت بنانا درست نہیں ہے، اس لیے یہاں غیر استثناء کے لیے استعمال ہو رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ موصوف اور صفت کے درمیان میں معرفہ نکرہ ہونے میں مطابقت شرط ہے۔ اس مثال میں دیکھیے القوم یہ معرفہ ہے، غیر زید، غیر اگرچہ معرفہ کی طرف مضاف ہے لیکن توغل فی الابہام کی وجہ سے یہ پھر بھی نکرہ ہی ہے، لہذا یہاں پر غیر کو اللہ کے معنی میں لیا جائے گا۔ اسی کو صاحب قافیہ رحمہ اللہ نے یوں بیان فرمایا کہ غیر اصل وضع میں تو صفت کے لیے ہے، لیکن جب استثناء میں ہو تو اس وقت یہ اللہ کے معنی میں ہوگا۔
کما حملت الا علیہ فی الصفۃ اذا کانت تابعہ۔ یہاں سے صاحب کتاب یہ فرماتے ہیں کہ جس طرح الا اپنے اصل وضع کے اعتبار سے استثناء کے لیے ہے، لیکن کبھی کبھی مجازی طور پر غیر کے معنی یعنی صفت کے لیے بھی آتا ہے، اسی طرح غیر بھی اصل صفت کے لیے ہے لیکن کبھی استثناء کے لیے آتا ہے، لیکن الا صفت کے لیے تب آئے گا جب اس کے اندر 3 شرائط ہو۔ اذا کانت تابعۃ لجمع منکور، بشرط یہ جمع کے بعد ہو۔ دوسری شرط بشرط کہ وہ جمع نکرہ ہو۔ نمبر 3 بشرط وہ جمع غیر معصور ہو، یعنی اس کے افراد کی تعداد معلوم نہ ہو۔ سب کی مثال جیسے جاءنی رجال الا زید۔ ان تینوں شرطوں کے بعد اس کو صفت کے لیے کیوں استعمال کیا جاتا ہے؟ تو صاحب کافیہ رحمہ اللہ اس کا جواب خود ہی دے رہے ہیں کہ لتعذر الاستثناء، یعنی ایسے مقام پر الا کو استثناء کے لیے لینا متعذر ہوتا ہے، اور جیسا کہ فرمان باری تعالی میں بھی ہے لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، وہ اس طرح کے لا الہ الا اللہ، ان دونوں میں الا بمعنی غیر کے ہے، اور آلہۃ اور الہ دونوں موصوف ہیں، اور الا ان کی صفت ہے، کیونکہ اس جگہ استثناء ہو نہیں سکتا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ مستثنیٰ کو یا تو متصل بنائیں گے یا منقطع۔ اگر متصل بناتے ہیں تو جن معبودوں کو لا الہ میں نفی ہو رہی ہے ان سے مراد آلیہ محققہ ہوں گے تاکہ اللہ تعالیٰ ان میں داخل ہو، اور پھر ان سے اللہ تعالیٰ کا استثناء کیا جائے تو اس صورت میں الہن کا متعدد ہونا لازم آئے گا جو کہ توحید کے منافی ہے۔ اور اگر استثناء منقطع بناتے ہیں تو آلہتن آلیہ باطلہ مراد ہوں گے، تو لا الہ سے آلیہ باطلہ کی نفی تو ہوگی لیکن آلیہ محققہ کی نفی لازم نہیں آتی، تو توحید جو مطلوب اور مقصود ہے وہ حاصل نہیں ہوگی۔ تو معلوم ہوا کہ ایسی جگہوں پر الا اپنے اصلی معنی میں نہیں بلکہ غیر کے معنی میں ہو کر اس کا ما بعد ما قبل کے لیے صفت ہوتا ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کلمہ غیر لصفت اصلا وللاستثناء فرعا وکلمۃ الا للاستثناء اصلا ولصفت فرعا، یعنی کلمہ غیر اصل وضع اور حقیقی معنی کے اعتبار سے صفت کے لیے اور فرع کے اعتبار سے استثناء کے لیے، اور کلمہ الا اپنی اصل کے لحاظ سے استثناء کے لیے ہے اور فرع کے اعتبار سے صفت کے لیے۔ اسی طرح پہلی مثال ما جاءنی رجال الا زید میں بھی استثناء اس لیے متعذر ہے کہ مستثناء کی 2 قسمیں ہم نے پڑھی ہیں، ایک متصل دوسری منقطع۔ مستثنیٰ متصل وہ ہوتا ہے جس میں یہ یقین ہو کہ مستثنیٰ منہ میں داخل ہے، اور منقطع وہ مستثنیٰ جس میں یہ یقین ہو کہ مستثنیٰ منہ میں داخل نہیں۔ تو یہاں رجال کے نکرہ ہونے کی وجہ سے یہ بھی احتمال ہے کہ زیدن اس میں داخل ہو، اور یہ بھی احتمال ہے کہ داخل نہ ہو۔ اس وجہ سے یہ نہ تو مستثنیٰ متصل ہے اور نہ مستثنیٰ منقطع، کیونکہ ان میں یقین ضروری ہوتے، اس لیے یہاں پر الا کو صفت کے معنی میں لے لیں گے۔ ہاں اگر رجالن پر الف لام داخل کر دیا جائے تو اب الا استثناء کے لیے ہوگا، کیونکہ اس صورت میں زیدن الرجال کے تحت داخل ہوگا اور مستثنیٰ متصل ہوگا۔ صاحب کافیہ رحمہ اللہ نے غیر محصور کہہ کر لفلان علیہ الف درہم الا 100 جیسی ترکیب کو خارج کر دیا، کیونکہ اس میں الفن اگرچہ جمع منکور ہے لیکن غیر محصور نہیں بلکہ اس کی تعداد اور اس کا عدد متعین و معلوم ہے، وہ 1000 ہے۔ وضعف فی غیرہ، فرمانے اگر جمع منکور غیر محصور نہ ہو تو اس میں الا کو غیر کے معنی میں لینا ضعیف ہے۔ غور فرمائیے صاحب کافیہ نے لا یجوز فی غیری نہیں کہا بلکہ وضعف کہہ دیا، اس لیے کہ امام سیبویہ اور متأخرین علماء نحو کے ہاں ان کے غیر میں بھی جائز ہے، تو صاحب کافیہ نے ان کی رعایت کرتے ہوئے ضعف فی غیرہ فرمایا، لا یجوز فی غیرہ نہیں فرمایا۔ وَإِعْرَابُ سِوَا وَسَوَاء النَّصْبُ وَالظَّرْفِيَّةِ عَلَى الْأَصَحِّ، صاحب کافیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں
کہ سوا اور سوا کا اعراب وہ اس طرح ہے کہ یہ لازم النصب ہے۔ جب صاحب قافیہ غیر کے معنی اور اعراب کو بیان کرنے کے بعد فارغ ہوئے تو یہاں سوا اور سوا کا اعراب بیان فرما رہے ہیں کہ سوا اور سوا یہ دونوں ہمیشہ منصوب ہو کر آئیں گے، اور منصوب ہونے کی وجہ یہ بتائی کہ اعلیٰ ظرف یعنی ظرفیت کی بنا پر یہ منصوب ہوں گے، کیونکہ جاء عن القوم سوا زیدن یا سوا زیدن کہنا بمنزلہ جاء عن القوم مکان زیدن کی ہے، اس لیے کہ اس کا معنی ہم یہ کرتے ہیں کہ زید کے بجائے پوری قوم میرے پاس آئی، اور یہ علماء بصریین اور امام سیبویہ صاحب کا مذہب ہے، اور صاحب کتاب رحمہ اللہ نے اس کو اصح مذہب قرار دیا، اور علماء کوفیین کا مذہب یہ ہے کہ سوا اور سوا کا اعراب غیر کی طرح جو عامل کے موافق ہوگا، لیکن یہ مذہب مرجوح ہے۔ شیخ عباس حسن صاحب رحمہ اللہ کی رائے یہ ہے کہ جو اعراب مذکورہ صورتوں میں غیر کا بیان کیا گیا ہے، یہی اعراب دیگر ان کلمات استثناء کا بھی ہوتا ہے جو اس میں صریح ہے، مثلا سوا، سوا، سوا۔ اس اعتبار سے غیر اور سوا اور سوا وغیرہ میں کوئی فرق نہیں، البتہ دوسرے اعتبار سے ان کے درمیان فرق ہے، وہ یہ کہ کبھی قرینے کے پائے جانے کے وقت غیر کے مضاف الیہ کو حذف کر دیا جاتا ہے، جبکہ سوا اور اس کے نظائر کے مضاف الیہ کو حذف کرنا کہیں بھی جائز نہیں۔ دوسرا فرق یہ ہے غیر ظرف نہیں ہوتا، جبکہ سوا وغیرہ بعض مواقع میں ظرف مکان واقع ہو جاتے ہیں۔ تیسرا فرق غیر کا استعمال استثناء کے لیے کم اور صفت کے لیے زیادہ ہوتا ہے، جبکہ سوا وغیرہ استثناء کے لیے زیادہ استعمال ہوتے ہیں اور صفت کے لیے کم۔ کلمات استثناء میں لیسا اور لا یکون کی ترکیب کے سلسلے میں قاعدہ یہ ہے ان میں مستتر ہوا ضمیر ان کا اسم اور ان کے بعد آنے والا مستثنی ان کی خبر ہوگا، پھر یہ اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعل یا خبر ہونے کے بعد یہ جملہ یا تو ما قبل سے حال ہوگا یا جملہ مستانفہ ہوگا۔ اور ما خلا ما عدا میں ما مصدریہ ہے، خلا اور عدا فعل ہے، ان کی ترکیب کے سلسلے میں قاعدہ یہ ہے ان میں مستتر ہوا ضمیر ان کا فاعل اور ان کے بعد والا مستثنی ان کا مفعول بھی ہوگا، پھر یہ اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر مصدر کی تعویل میں ہونے کے بعد یا تو مجازاً اس میں فاعل کے معنی میں ہو کر ما قبل یعنی مستثنی منہ سے حال ہوں گے، یا ان سے پہلے وقت مضاف محذوف مان کر ان کو ما قبل فعل یا شبہ فعل کا مفعول بھی بنائیں گے۔ اور خلا اور عدا اور حاشا کو اگر حرف جر مانے تو یہ اپنے ما بعد یعنی مستثنی مجرور سے مل کر ما قبل فعل یا شبہ فعل کے متعلق ہوں گے، اور اگر ان کو فعل مانے تو ان میں مستتر ہوا ضمیر ان کا فاعل اور ان کے بعد والا مستثنی ان کا مفعول بھی ہوگا، اور پھر یہ اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعل یا خبریہ ہونے کے بعد یہ جملہ یا تو ما قبل مستثنی منہ سے حال ہوگا یا جملہ مستانفہ۔ ان افعال میں جو ہوا ضمیر مستتر ہے اس کا مرجع وہ لفظ بعض ہوگا جو ما قبل کے مضمون سے سمجھ میں آتا ہے، مثلا زراعت الحقل لیس حقلا، اس میں لیس میں ہوا ضمیر مستتر اس کا اسم ہے اور اس کا مرجع بعض الحقول ہے، اور یہ زراعت الحقل لیس بعض الحقول حقلا کے معنی میں ہے۔ یہاں تک آج کا سبق تھا، امید ہے کہ آپ کو یہ سبق سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔